تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے پہلے پہل ان کو تیار کیا، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سارے کے سارے لوگ تقوی ان کے اوپر ناز کرے، بزرگی جو ہے وہ ان کو تلاش کرے، اور یوں کہنا چاہیے للہیت ان کی رگ رگ کے اندر گھسا ہوا ہے۔ بات کیا عرض کر رہا تھا جدھر سے میں ادھر منتقل ہوا ہوں، وہ کیا کہ غزوہ تبوک میں صحابہ اکرام جا رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہم کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے۔ کل پرسوں میں دن تمام ہوتے گئے، اور آخرکار حضور واپس آ گئے۔ ان میں حضرت کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی، کل ملا کے 3۔ قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک جب حضور آئے تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضور سے جھوٹ بول دینا، حضور سے جا کے کہہ دینا کہ ہٹ جاؤ، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرا اللہ ان کو بتا دے گا، میں جا کے صاف صاف بات کہوں گا۔ یہ صحابی ہیں، حضور کے پاس گئے، حضرت اگر میں تقریر کروں تو آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگیں گے، لیکن میرا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ آپ کو صحیح بات بتا دے گا، میں صحیح بات بتا رہا ہوں، آج اور کل میں مسئلہ ٹلتا رہا اور آپ تشریف لے آئے، جو سزا آپ نے فرمائے تھے ان کا مقاطعہ کیا۔ کوئی نہیں ملے گا ان سے، کوئی نہیں بولے گا، اپنی بیویوں سے الگ رہیں گے، اپنے بچوں سے الگ رہیں گے۔ اللہ اکبر، خرچ خواہی کن ولیکن ایم کن۔ حضرت کعب بن مالک سے کوئی پوچھے وہ کہیں گے سب کچھ لے لو مگر یہ نہ لو۔ حضرت کعب بن مالک کے دل میں خیال پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال ہو جائے اور حضور میرے جنازے کی نماز نہ پڑھیں، حضور ناراض ہے مجھ سے۔ اور حضور کا مزاج یہ تھا، آپ کی مبارک عادت یہ تھی کہ آپ جب صحابہ نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز کی طرف دیکھتے تھے۔ قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، تراہم رکعاً سجدا، وہ دیکھتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک چھاٹ کے ایسے وقت مسجد گئے کہ حضرت تشریف فرما ہے، ایک کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور کنکھیوں سے یہ بھی دیکھ رہے کہ حضور دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے۔ دیکھا تو حضور دیکھ بھی رہے تھے، اور جب دیکھا کہ سلام پھیرا تو حضور نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ ایک اللہ کے دشمن نے خط بھیجا حضرت کعب بن مالک کے پاس، اور کیا کہا؟ حضرت کعب بن مالک سے کہا کہ سنا ہے تمہارا آقا تم سے خفا ہو گیا ہے، تمہارا آقا تم سے خفا ہو گیا ہے، آؤ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک رونے لگے، اور اتنا روئے کہ بالکل ہچکیاں بن گئیں، بے قرار ہو گئے۔ اور اسی وقت وہ خط تنور جل رہا تھا اسی میں ڈال دیا اور کہا اے اللہ، وہ وقت آ گیا کہ تیرے دشمن میری طرف محبت کی نگاہ اٹھا رہے۔ حضرت کعب بن مالک اپنے گھر میں عبادت میں مصروف ہیں، سب سے الگ تھلگ، اور اللہ سے رو رو کر کے اپنے اس قصور کی معافی کرا رہے ہیں۔ دیکھا کہ فجر کے وقت صبح کوئی چیخ رہا ہے بشرا لکم طوبا لکم۔ حضرت کعب بن مالک کے پاس وہ آئے، وہ صحابی تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کعب چلو تم کو اللہ کے پیغمبر نے بلایا ہے، تمہیں اللہ کے پیغمبر نے بلایا ہے۔ حضرت کعب بن مالک وہاں فوراً اپنے کپڑے اتارے، رواج تھا اس زمانے کا، اپنے کپڑے اتار کر کے دے دیے، اور کہا چلو۔ حضرت کعب بن مالک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا مبارک ہو، تمہارے لیے اللہ کا کلام نازل ہوا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ ترجمہ پڑھ لیجئے دیکھ کے قرآن شریف میں، مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، ثلاثہ کا لفظ ہے، عربی زبان میں ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، 3 ہم نہیں جانتے کیا چیز ہوتی ہے، ثلاثہ ہم نہیں جانتے، 4 سے پہلے اور 2 کے بعد جو عدد ہوتا ہے اس کا نام ہے ثلاثہ۔
یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو اس کی صحیح تعین ہے اردو زبان میں وہ ہو جائے کہ وہ تین کا لفظ آیا، وعلی الثلاثہ حضرت کعب بن مالک اور دو ان کے ساتھی، اور وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. یہ زمین کشادہ تھی لیکن اس کو اپنے لیے تنگ محسوس کرتے تھے. زمین تنگ ہو گئی کشادہ ہونے کے باوجود. اور آگے کیا کہا؟ ثم تاب علیہم، پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا. جی ہاں، کوہرا جو سردیوں میں ہوتا ہے، جاڑوں میں، وہ دھواں کہاں چلا جاتا ہے؟ سورج کی شعاعیں کھینچ لیتی ہیں اپنی طرف. اسی طرح کعب بن مالک کی آہیں اور ان کے دو ساتھیوں کی آہیں اللہ تبارک و تعالی نے قبول کی. پھر اللہ متوجہ ہوا، پھر یہ متوجہ ہوئے، توبہ ان کی قبول ہو. ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور قرآن پاک میں نازل کر دیا. اب کہہ سکتے ہیں کعب بن مالک یا ان کی طرح اور صحابہ اکرام کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے 100%، ہم اس کی قسم کھا سکتے ہیں. لہذا آج یہ مسئلہ بڑا نازک ہے. صحابہ اکرام کی طرف اگر امت نہیں آئے گی تو دین نہیں ملے گا. یہ جماعت تبلیغ کہاں سے نکلی، ان کو مٹیریل کہاں سے ملا ہے؟ یہ سب نقوش صحابہ اکرام کے نشانۂ قدم کو، ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے رہنمائے منزل بنا رہے ہیں. آج دارالعلوم دیوبند کیوں ہے؟ شیخ الاسلام کیسے بنے؟ شیخ الہند کیسے بنے؟ انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آئیڈیل بنایا ہے، پوری امت کے لیے آئیڈیل. اور ان سے نفرت کرنا، ان پر کیچڑ اچھالنا، یہ منافقوں کا شیوا ہے. سب سے پہلے صحابہ کو برا کہنے والے منافق. کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ایسا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائیں. یہ سفہاء سے کون مراد ہے؟ یہی صحابہ اکرام مراد ہے. اللہ فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو شیطان کہا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اکیلے میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ. صحابی نہیں ہے منافق، شیطان کہہ رہا ہے اللہ. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کا مذاق اڑا رہے تھے. اللہ فرماتا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. یہ کیا مذاق اڑائیں گے؟ اللہ ان کا مذاق اڑائے گا. یہ جواباً کہا گیا ہے، یعنی یہ جس طرح مذاق کو تفریح بنا رہے ہیں، اللہ جواب دے رہا ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ کا معاملہ سخت ہوگا. اور جن کو تم لوگ جن پر انگلی اٹھا رہے ہو وہ تو قدوسی لوگ ہیں. جنت ان کا انتظار کر رہی، جنت انتظار کر رہی ہے. ساری دنیا طالب جنت ہیں، صحابہ مطلوب جنت. ساری دنیا جنت کی طلبگار ہے اور صحابہ اکرام مراد جنت ہیں، مرید جنت نہیں. اس لیے کہ رضوان تو ان کو یہی مل گیا. اللہ کی رضا کا اعلان تو جنت پہ جانے کے بعد ہوگا. جب سب جنتی جنت پہ پہنچ جائیں گے تو اللہ کہے گا ہم سے خوش ہو. کہاں خوش ہے؟ کچھ چاہیے؟ اللہ آپ نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا. کہا آپ ہم سے راضی ہو جائیے. سارے جنتی جنت میں ہوں گے. اللہ فرمائے گا ہاں آج میں تم سے راضی ہوں. جنتیوں کو جنت میں پہنچنے کے بعد جو رضائے الہی کا پروانہ ملے گا وہ اسی دنیا میں صحابہ اکرام کو ملا. کئی جگہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. لہذا صحابہ اکرام اتمام دین کا، تبلیغ دین کا، اشاعت دین کا،
دین کے پھیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میں تو کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن کچھ مصروفیات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی لمبی بات نہیں کہہ سکتا ہوں۔ بس میں نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ کہ حضور آخری پیغمبر ہیں، اور اس دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اس کا پہلا نشان صحابہ اکرام ہیں، پھر تابعین، پھر طبع تابعین، پھر ائمہ مجتہدین، اور یہاں تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ تمام مدارس، یہ تمام علماء، یہ تمام مشائخ جو ہیں، یہ سب صحابہ اکرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، آج ہم قرآن دیکھ رہے ہیں، یہ صحابہ اکرام کا صدقہ ہے۔ صحابہ اکرام نے قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہم تک منتقل کیا۔ ہزار بلکہ لاکھوں حدیثیں ایسی ہیں جو صحابہ اکرام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلام نقل کیا ہے، امت تک پہنچا، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کوئی آدمی اگر چاہے کہ ہم صحابہ اکرام کی تذلیل کریں تو اللہ اس کو ذلیل کرے گا، اور وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور یقین کامل پر زندہ رکھے، اور اللہ پاک انبیاء، صحابہ، صلحاء، صالحین، شہداء کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم